ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بیس بدل کر عوام کی خبرگیری کرتا تھا۔ اس نے ایک رات اپنے سیکورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی مرا پڑا ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے آس پاس گزر رہے ہیں، کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ بھائیو۔ لوگ جمع ہو گئے اور بادشاہ کو پہچان نہ سکے کہ کیا بات ہے۔ بادشاہ نے کہا، آدمی مرا پڑا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی کیوں نہیں اٹھا رہا، اس کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہی برا اور بدکردار اور گناہگار انسان ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کہ کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں؟ چلو اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے چلتے ہیں۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہی رات کو عورت کے ساتھ اس کے رونے دھونے کو سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا، مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے میں جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو گیا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دیتا اور اس کو کہتا کہ دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا، الحمدللہ الحمدللہ، آج اس نوجوانوں اور اس عورت کے کچھ گناہوں کا بوجھ میں نے ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر دیکھتے اور آتا جاتا دیکھتے تو اسی وجہ سے انہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ یہ شخص ان اعمال میں ملحوظ ہے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ، جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل دینا ہے اور نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے اور اس کو نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا نماز جنازہ علماء اور اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر ہم فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔